آج 29 ذی الحج آخری جمعے رات کا دن ہے اور یہ آج کے دن کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ بھی آج کے دن کا سب سے طاقتور عمل ایک بار کر لیں گے، آج کے دن کا یہ مختصر سا عمل انا اعطیناکل کوثر کا آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک بہار آ جائے گی، آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آج کا وہ بابرکت دن ہے کہ آج ہم اس عمل کی ترتیب کو سمجھ کر اگر کرتے ہیں تو ہمارے لیے 70,000 نیکیوں کا ثواب، 70,000 گناہ معاف اور 70,000 درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ اتنی برکتیں آج کے دن اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ آج کے دن اس طرح اس عمل کو کر لیتا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے اور مجرب بھی ہے۔ عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر مغرب عشاء کے بعد، جس وقت بھی آپ کرنا چاہیں اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لیجئے گا۔ پھر اس عمل کی اتنی شان ہے کہ جو بندہ اس طرح اس عمل کو پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف، 10,000 درجات بلند، 10,000 حاجتیں بھی اس بندے کی پوری ہوتی ہیں۔ یہ عمل آپ آج کے دن اس عمل کو کریں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کو اس کی برکتیں پورا سال ملتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے جس کو بار بار آزمایا گیا، جو بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، پھر درود پاک آپ پڑھیں گے صرف 3 مرتبہ۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت انا اعطیناکل کوثر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تعوذ پڑھا 1 مرتبہ اور بسم اللہ کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، عمل انتہائی آسان ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ بسم اللہ کے بارے میں کم جانتے ہیں، اس کی برکتوں کا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ جب آج کے دن بسم اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار یہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ لوگ ہر حال میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے، کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر تحریر کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور
ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر 19 حروف ہیں اور 19 ہی جہنم کے دروغے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے 19 حروف ہیں۔ ہر حرف پر فرشتہ اللہ تعالی مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کو ان سے بچا لیتا ہے، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بندے کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کے لیے مقرر ہو جائیں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، لیکن آج جو اس کی تعداد ہے وہ 100 مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ کی پڑھنی ہے تاکہ آج کے دن کی اس کی سب سے بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر لے بسم اللہ پڑھے تو اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا، اگر بسم اللہ نہ پڑھی تو وہی حصہ پاک ہوگا جس پر سے پانی گزرا۔ اس لیے آج بسم اللہ کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ اس لیے اب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا آغاز کریں تو آپ نے اس کے شروع میں بسم اللہ کو ضرور پڑھنا ہے، پھر اس کی برکتیں آپ کو صدیوں تک ملتی رہیں گی اور آپ حیران ہوں گے، کیونکہ لوح پر سب سے پہلے لکھی جانے والی، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تعارف کرنے والی، بیماری کو شفا میں بدلنے والی، عزت اور وقار دلانے والی، بندشوں کو توڑنے والی اور رزق کو بابرکت بنانے والی وہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ عبداللہ شاہ بخاری کی ایک خاص تحریر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ انہوں نے بسم اللہ کے بارے میں اس قدر بتایا ہے کہ اس کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے فضل سے محروم نہیں رہتا، اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت یمن بھیجی، ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا جس کی عمر سب سے کم تھی۔ وہ لوگ کئی دن تک وہاں ٹھہرے اور نہ جا سکے۔ جماعت کے ایک آدمی نے حضور سے ملاقات کی۔ حضور نے فرمایا اے شخص تجھے کیا ہوا، تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امیر کے پاس لے گئے۔ حضور نے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہ وہ بابرکت آیت مبارکہ ہے جس کو آج پڑھیں گے تو غموں پریشانیوں کو دور کرنے کا یہ سب سے بڑا نسخہ ہے، یہ سب سے بڑا علاج ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ نے اس کو آج اس طرح پڑھ لیا تو دنیا کے غم کیا، تمہاری اللہ آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ ماہ ذی الحجہ کی آخری جمعرات کے دن اس کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ پڑھنا ایسے ہے جیسے پورا سال انہوں نے اس کو پڑھا، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے انوار و تجلیات برستے ہیں جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے آپ کھانا کھانے کی بھی ابتدا کریں، پانی پینا ہو تو اس کے ساتھ ابتدا کریں، کوئی اور کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ ابتدا کریں۔ بس آج اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہر کام کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا تو انشاءاللہ ہر کام میں برکت بھی ہوگی اور ہر کام میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ یہ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب ذرا سمجھ لیجئے گا، اور اسی ترتیب میں 2 چیزوں
چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے عادات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی۔ ایک آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اس کے اندر آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر ان دو باتوں پر آپ نے عمل کر لیا اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو آج کر لیا تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کوئی آپ کو محروم نہیں کر سکے گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر کوئی بندہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے گا تو رزق مل جائے گا، اولاد مانگے گا تو اولاد مل جاتی ہے، شہرت مانگے تو شہرت مل جاتی ہے، بیماریوں سے شفا مانگے تو شفا مل جاتی ہے۔ کوئی بندہ اس کے ذریعے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو آج کے دن عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ہر وقت عطائیں ہمارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد جو استغفار میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، آپ نے وہ الفاظ پڑھنے ہیں، کیونکہ باکثرت استغفار کرنے والا ہر مشکل سے خلاصی پاتا ہے اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس بندے کی بخشش فرماتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ آسمان سے بارشیں طلب کرے تو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اپنی کھیتی اور باغات میں کثرت طلب کرے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ درازی عمر مانگے تو مل جاتی ہے، رزق میں برکت اور کثرت مانگے تو مل جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو صرف پڑھتا رہے، یہ ساری چیزیں اس کی زبان پر نہ بھی آئے تو اللہ خود بخود اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جب مانگا جائے تو اس کا نام لیا جائے۔ اس کا نام کیسے لیا جائے گا؟ بسم اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر اس کی 3 ایسی صفتیں ہیں جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے 3 صفتیں، اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ بڑا اس سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اس کے فائدے صرف دنیا میں نہیں ہیں، اس کے آخرت میں بڑے فائدے ہیں، آخرت میں کامیابی کا بہت زیادہ سبب ہے۔ دنیا میں تو بندہ کامیاب ہوتا ہی ہے لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا کرم فرماتا ہے، ایسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ آج اس عمل کو کریں اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ آج ہی کرنا شروع کریں۔ توبہ استغفار تو یہ استغفار ہے، اس کے ذریعے تو یہ ہے، دیکھیں اگر آپ نے ماہ ذی الحجہ کو غفلت میں گزار دیا ہے تو پھر آج یہ تسبیح پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنے کے بعد، اور بسم اللہ کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ تسبیح جب کوئی 70 بار پڑھتا ہے تو 70,000 حاجتیں بھی ہوں اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اس نے زمینوں کو بنایا ہے، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اس نے لوح کو بنایا ہے، اس نے قلم کو بنایا ہے، اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ وہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو بندہ اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے
ہے وہ ضرور عطا کر دیتا ہے، بشرط ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ مانگے۔ جو اس سے اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں، جو محبت کے ساتھ مانگتے ہیں، جو یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، انہوں نے اپنے رب سے ضرور پایا ہے، رب نے ضرور فضل کیا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سے دنیاوی بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کامیابی اور کامرانی کا سبب ہیں، تو یہ اعمال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، تو یہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہیں، تو یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتی ہے، تو یہ آسمان سے بارش اور کھیتی اور باغات میں برکت کا سبب ہے، تو یہ فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری برکتیں اس تسبیح کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہیں۔ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو پھر اس کی ترتیب یہی ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور اب یہ 3 آیات والی سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سی سورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن جامع ترین سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول پاک کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری بھی ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کی آج مخصوص تعداد کے برابر آپ نے اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، کیونکہ اس کے اندر فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں کثیر معجزات عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی پاک کو معجزات عطا کیے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں عطا کیے گئے، بلکہ حضور تو سراپا معجزہ ہیں۔ حضور کی ساری حیات طیبہ معجزہ ہے، پھر حضور کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، پھر مقام محمود عطا کیا گیا ہے، حوض کوثر عطا کی گئی ہے، نہر جنت عطا کی گئی ہے، پھر جنت کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حبیب میں نے تمہیں صحابہ کی پیاری جماعت عطا کی ہے، پھر تمہیں امت عطا کی جو بہترین امت ہے، اور امت کی کثرت تمہیں عطا کی ہے، اور دین کا غلبہ تمہیں عطا کیا ہے، دشمنوں پر رعب دیا ہے، اور تمہیں فتوحات عطا کی ہیں۔ یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اللہ کا فضل حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرتے ہیں اور غیبی مدد حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بخشش کا سبب ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، کیونکہ ایک اعزاز ہے جو بندہ آج کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جو زبان سے نکالتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا اپنے حق میں کرے یا کسی دوسرے کے حق میں کرے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو پڑھنے سے روحانی مقام بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مخصوص تعداد کے برابر اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ صاحب کشف بھی بن جاتے ہیں اور آپ مستجاب الدعوات بھی بن جاتے ہیں اور آپ کے لیے معرفت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اس کی بدولت جو کچھ مانگتے ہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز پر خیر عطا کی ہے، اور اس لیے جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی خیر کثیر عطا کرتا ہے، یعنی اس کو بھی ہر چیز عطا کرتا ہے
ہے کہ اس کی نسلوں تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی جس چیز کا وہ سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب جو شخص اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتا ہے اور اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو آج اس طرح پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے اس کو ملتی رہیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے میں نے بڑے انوکھے فوائد بھی دیکھے ہیں۔ اگر آپ گھر میں امن اور سکون چاہتے ہیں، دشمنوں کی زبان بندی چاہتے ہیں اور ہر طرح کی بندشوں اور رکاوٹوں کا علاج چاہتے ہیں، بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں اور اسی طرح اور بھی جتنے مسائل ہیں آپ کے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو بے تحاشا دولت ملے گی۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اب ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا۔ اب جو اسے پڑھے گا، جو امتحان دے رہے ہیں وہ امتحانات کے اندر کامیاب ہوں گے، جو اس کے علاوہ کسی اور مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، قید کے اندر ہیں، ناجائز مقدمات ہیں، اس کے اندر کامیابی ملے گی۔ گھروں سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیشہ کی تندرستی ملے گی اور اس کے علاوہ بہت سارے انعامات سے اس کو نوازا جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کو حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سیراب فرمائے گا۔ تو اس کے پڑھنے سے خیر و برکت آتی ہے اور رحمت الہی برستی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو میں خود بھی پڑھتی ہوں، الحمدللہ روزانہ پڑھتی ہوں اور میں نے اس کی بہت برکتیں دیکھی ہیں۔ اگر 129 بار پڑھ کر پرس یا پیسوں کی تھیلی پر دم کیا جائے تو پرس کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا اور اگر خالی پرس پر دم کرتے رہیں تو پرس پیسوں سے بھرنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی دولت ملتی ہے اس کے پڑھنے سے اور اس کے پڑھنے سے امتحانات میں 100% لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔